سوال یہ ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ رب العزت کا نبی کی ذات پر گناہوں کے حوالے سے پہرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غذا اور دوا کا تعلق انسان کے صرف ظاہری معاملات سے نہیں ہے، بلکہ باطنی صورتحال بھی اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مثلا ہمارے جسم میں روح موجود ہے، جسم زمین سے بنا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ جو جسم زمین سے بنا، اس کی دوا اور غذا بھی زمین سے ہے، اور جو روح آسمان سے آئی ہے، اس کی دوا اور غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ جسم کو بھوک لگے تو اسے غذا چاہیے، وہ تمام کی تمام غذائیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسم بیمار ہو جائے، اسے دوا چاہیے، تو اس کی دوا بھی جڑی بوٹیوں سے بن کے زمین سے آئی ہے۔ روح کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اسے بھوک لگے، اس کی دوا اور غذا، بیماری کے طور پہ دوا اور بھوک کے طور پہ غذا، یہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ روح کی دوا گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور روح کی غذا عبادت ہے، تو عبادت ہمارے تمام احکام آسمان سے آئے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ امت میں گناہوں کا معالج ہوتا ہے، وہ گناہوں کا علاج کرنے والا ہوتا ہے، تاکہ بندوں کو اس کے گناہوں سے چھڑا کر اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج جس بیماری کا علاج کر رہا ہو، وہ اس میں مبتلا خود نہیں ہوتا۔ اگر ڈاکٹر ہی اسی بیماری میں خود مبتلا ہو جائے تو لوگ کہیں گے گردے کا علاج تم سے کرانا ہے تو خود گردے کا مریض ہے، آنکھ کا علاج آپ سے کرانا ہے تو خود آنکھ کا مریض ہے، کان کا علاج تجھ سے کرائیں تجھے خود کان کا مرض لائق ہے فائدہ، تو وہ اس کا عیب بن جاتا ہے۔ تو مریض کبھی بھی اس معالج پر اعتماد نہیں کرتا جس میں وہ خود مرض میں مبتلا ہو۔ تو نبی گناہ کا معالج ہے، اگر نبی نعوذ باللہ خود نبی گناہوں میں مبتلا ہو تو پھر یہ نبی کا عیب ہے، اور نبی بغیر عیب کے ہوتا ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، اس لیے نبی گناہوں سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب رب کریم نہ کوئی گناہ لاتے ہیں، نہ کوئی خطا اس کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس سے غلطی ہونے دیتے ہیں۔ تو نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ شاید آپ کے دماغ میں خیال آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو بات ہے تو وہ تو اس کی پاداش میں زمین پر آ گئے تھے، وہ گناہ تھا، غلطی تھی، کیا تھی؟ بھائیو وہ بھول تھی، اسے گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم اس کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، بس رب کریم کو منظور تھا کہ اس بھول کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود دینا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہنا تھا، تو یہ منظور ہوا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی گناہ گار ہے، یا نبی سے غلطی ہوتی ہے، یا نبی سے گناہ ہوتا ہے، کوئی نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ رب کریم فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہا اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں انہی کا ایک نبی بھیجا ہے۔ امی واحد ہے، امیین جمع ہے۔ امیین کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، یہ عرب کے معاشرے کی بات ہے۔
لیکن سرور کائنات کا جو معنی اور لقب آتا ہے امی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، وہاں معنی ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ادب رسالت کے خلاف ہے، شان رسالت کے خلاف ہے۔ ان پڑھ عوام کے لیے تو ترجمہ ہے، پیغمبر کے لیے ترجمہ کریں گے اللہ کا شاگرد۔ امی کا معنی اللہ کا شاگرد، یہ نبی کی ذات کے شان کے مطابق ترجمہ ہے، ورنہ ان پڑھ کا لفظ تو شان رسالت کے خلاف ہے۔ لوگ ان پڑھ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور پاک کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ بھئی جب دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے تو اس کی جگہ آسانی سے کہہ دیں اللہ کا شاگرد، بات فائنل ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں ان پڑھ لفظ لکھنا اور کہنا یہ بہت برا ہے۔ میں بعض اوقات روڈوں پہ گزرتا ہوں، الامی کا ترجمہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ ان پڑھ، تو میں بہت حیران ہوں، پتہ نہیں ہے کوئی لغت کو دیکھ کے، کوئی ڈکشنریوں کو دیکھ کے انہیں ترجمے کیے ہیں، ورنہ شان رسالت کی بات قرآن سے دیکھتے، رسول اللہ کے فرمان سے دیکھتے، صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے دیکھتے، ان کے طور اور طریقے سے دیکھتے تو یہ ترجمہ نہ ہوتا، ترجمہ ہوتا اللہ کا شاگرد۔ نبی اللہ کا شاگرد ہے، نبی کس سے پڑھتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی نبی کا استاد نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جبرائیل کو آپ استاذ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس پر مثال پیش کروں نا کہ استاذ وہ نہیں ہے، وہ صرف واسطہ ہے۔ تو میں مثال سے مثلا حضرت حافظ عبد المجید صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم خط لکھتے ہیں، بڑا پرانا ان کا پیار کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں حافظ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے، خط لکھو۔ اب سارے کہیں گے قائد جمعیت حضرت مولانا نے خط لکھا ہے، حالانکہ خط مولانا کے پین نے لکھا ہے۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ مولانا کے قلم نے خط لکھا ہے؟ سارے کہیں گے مولوی صاحب نے خود خط لکھا ہے، لکھا تو قلم نے ہے۔ تو بھئی آپ پین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی پین نے نہیں لکھا، پین کو لکھنا پڑا ہے۔ کیوں؟ اس قلم کے ساتھ کاتب کا ہاتھ شامل تھا، اگر کاتب کا ہاتھ حرکت نہ کرتا تو یہ کبھی نہ لکھا جاتا، ورنہ قلم میں جرت، وہ اپنی کیپ کو اتار کے لکھنا شروع کر دے تو یوں نہیں لکھ سکے گا۔ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے، قلم تو درمیان میں واسطہ ہے، نہیں سمجھے؟ ایسے میں آپ کے پاس یہاں آ کر بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم مسجد میں آئیں، کسی کے پاؤں میں جراب ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ مسجد میں آیا یا اس کی جرابیں آئی ہیں؟ تو آپ کہیں گے اس کے تو پاؤں مسجد میں نہیں لگے، وہ تو جراب لگی ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی جراب تو واسطہ ہے۔ یا میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھ سے بھائی فیصل گلے ملتے ہیں، ابھی کیا حال ہے، مجھ سے خیریت ہے؟ میں کہتا ہوں جی بالکل خیریت ہے۔ تو اب یہ کیا کہیں گے، میں مفتی عبدالواحد سے گلے ملاؤں یا اس کی واسکٹ اور اس کے سوٹ سے گلے ملاؤں؟ تو نام میرا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب درمیان میں واسطے کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو جبرائیل امین واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان پیغام بری کے لیے، پیغام بری، پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اس واسطے کو آپ استاذ نہیں کہہ سکتے، استاذ اللہ ہے۔ اچھا اللہ نبی کا استاذ ہے، اس کی دلیل بہت آسان دلیل سمجھا رہا ہوں جو آپ اور ہم بچپن سے سنتے سمجھتے آئے ہیں، اور شاید کسی کا دماغ اس طرف نہ گیا ہو کہ یہ دلیل اللہ کے استاذ اور نبی کے شاگرد ہونے کی بھی ہے۔ اور میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر دلیل سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم نے بہت سی دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ساری، اور ان میں ایک دعا حضور کے وسیلے والی بھی مانگی۔ قرآن میں وسیلے کے بغیر دعا، حدیث میں وسیلے والی دعا، دونوں دعائیں ہیں۔ تو ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر علی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے حضور پاک کے محابے سے معاف فرما دے، میری بھول کو حضور کے وسیلے سے معاف فرما۔ آپ نے سنی حدیث؟ اب اس حدیث پاک کو میں پورا پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ جب حضرت آدم نے یوں پیش کیا نا وسیلہ، تو رب کریم نے سوال کیا، لما خلقتنی بیدک، اے آدم ذرا بتاؤ کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، کیسے جانتے ہو رسول اللہ کو جس کا وسیلہ دے رہے ہو، ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے جو جواب دیا ہے نا اس سے یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں حضرت عمر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جواب دیا، اے میرے مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، میرے اندر روح آئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیے حدیث، میں سوال کر رہا ہوں،
اس حدیث سے وسیلہ پیغمبر تو ثابت ہو گیا کہ حضور کے محابے سے ان کی بھول کی معافی ہوئی، لیکن یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو حضرت اعظم کسی کے پاس نہیں گئے، پڑھنا پڑھانا تو دور رہا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کوئی مدرس نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، ٹیوشن سینٹر میں نہیں گئے، یونیورسٹیز جوائن نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو۔ فرفعت راسی، روح آئی اور سر اٹھایا اور میں نے پڑھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے، اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کئی دلیلیں ہیں نا، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ تو الامی یہ پیغمبر کے کریم کا معنی ہے کہ پیغمبر کریم اللہ کے شاگرد ہے، اور جب باقیوں کے لیے معنی ہوگا تو معنی اور ہو جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ امیین، جو ان پڑھ لوگ تھے، کیونکہ نبی اور امتی کا بڑا فرق ہے بھائی، بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی لفظ کی نسبت کسی اور لفظ سے ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کے لیے لفظ آیا تو مسلمانوں نے معنی اور کر دیا، اور غیر نبی کے لیے آیا تو معنی اور کر دیا۔ کیوں؟ ہم کہیں گے جی ہاں، لفظوں کی نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں معنی بدلتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، ایک معنی ہے، بولیے۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، پانی پیا، غصہ پیا، ایک معنی ہے۔ کھانا کھایا، روزے میں جان بوجھ کے ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اور قسم کھائی، روزہ ٹوٹا؟ 100 قسم کھاؤ، روزہ نہیں ٹوٹا۔ پانی پیا جان بوجھ کے روزے میں، روزہ بچا گیا، لیکن وہاں غصہ پی گیا، روزہ بچ گیا۔ روزہ تو نام ہی سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ غصہ کیا کرتا تو اپنے روزے کو بچا لے، تو پھر لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے یا نہیں بدل جاتا؟ یہ پیغمبر کی ذات کے لیے مثال میں نے اچھی دی ہے، ورنہ ایک گفتگو میں ایک بندے سے یوں ہی بات ہو رہی تھی عام طور پہ، تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھایا اور جوتا کھایا، کھانا کھایا اور تھپڑ کھایا، بیٹا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کے لیے بندہ چن چن کے مثال دے نا، تاکہ عزت ادب اور احترام بھی بحال رہے۔ تو اسی لیے نبی کے لیے لفظ امی کا معنی اور عوام کے لیے لفظ امی کا معنی اور۔ دیکھیں، جب بندے کے دل میں وال ڈالتے ہیں اور دل کا بائی پاس ہوتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہوا ہے بھائی اس کا، تو کسی کے دل کا آپریشن ہو تو سارے کہتے ہیں اس نے آپریٹ کروایا، لیکن رسالت مآب کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا شک صدر ہوا ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں پیغمبر کے دل اقدس کا آپریشن ہوا ہے؟ سارے کہیں گے تو بے ادب ہے، تجھے بولنے کا طرز نہیں آتا، تجھے آداب اور الفاظ نہیں آتے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک معنی ہو لیکن بولنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ اپنے والد کو یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے ماں کا خاوند ہے، میرے ابے کا، میری اماں کا شوہر ہے، آپ یوں نہیں کہیں گے۔ آداب کے الفاظ ہیں، کوئی حیا معنی ہوتی ہے، کوئی آداب اور طور اطوار اور کوئی طریقے ہوتے ہیں، تو اس طرح بندہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کے لیے معنی کی ترتیب اور ہے اور امت کے لیے اور ہے۔